شعری مجموعہ خواب تیرے خیال کے شاعر اصغر مہدی نظمی، ناشر ادارہ ترقی ادب ناظم آباد کراچی، قیمت 25 روپے۔ ہمارے یہاں شاعرانہ اظہار کا سب سے بڑا ذریعہ غزل ہے۔ غزل سے انحراف کیا گیا اور اس کے خلاف حریفانہ رویہ بھی اختیار کیا گیا، مگر کوئی خاص فرق اب تک اس کی حیثیت پہ نہیں آیا۔ حرکت و تبدیلی کی دنیا میں غزل کو اتنا ثبات کیوں ہے، یہ سوال اہم ہے، مگر اس تبصرے کے دائرۂ بحث میں نہیں آتا۔ ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ جتنے شعری مجموعے شائع ہو رہے ہیں ان میں بیشتر غزلیات کے ہیں، اور جن مجموعوں میں دوسری چیزیں بھی شامل کی گئی ہیں ان میں غالب عنصر غزل ہی کا ہے۔ حال ہی میں اصغر مہدی نظمی کا شعری مجموعہ شائع ہوا ہے۔ کہنے کو تو اس میں چند نظمیں بھی اور چند قطعات بھی، مگر بیشتر حصہ غزلوں کا ہے۔ کتاب کھولتے ہی پروفیسر احتشام حسین کی رائے نظروں کے سامنے آتی ہے۔ پیش لفظ پروفیسر مجتبیٰ حسین نے لکھا ہے، ان دو نقادوں کی رائےوں کے درمیان شبنم رومانی کی رائے کو جگہ دی گئی ہے۔ انہوں نے غزل کے ساتھ صاحب غزل کے بارے میں بھی رائے دی ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ مہدی نظمی کم آمیز وہ کیمرے کے نہیں بلکہ کمرے کے شاعر ہیں۔ غزل اور صاحب غزل کے بارے میں یہ سب رائے ہمیں خواب تیرے خیال کے مطالعے کی خصوصی دعوت دیتی ہیں، خاص کر اس لیے کہ ایک کم آمیز و کم سخن شاعر اس دور میں جو سوداگری اور اشتہارات سوداگری کا دور ہے بہت غنیمت معلوم ہوتا ہے۔ ایسے شاعر سے ہم صداقت فن کی توقعات وابستہ کرنے لگتے ہیں۔ مہدی نظمی ہمیں اس ضمن میں مایوس نہیں کرتے۔ ان کی غزل محض لوازمات غزل کی رہین منت نہیں، اس کے اندر بھی کچھ ہے۔ یہ کیا ہے، اس کے متعلق پروفیسر احتشام حسین لکھتے ہیں کہ نظمی کی غزلوں میں درد کی جو ہلکی سی آنچ ہے وہ میرے دل کو بھی چھوتی ہے۔ یعنی بات وہی صداقت کی ہے، شاعر کی داخلی صداقت جو ہم کو بھی اپنے تجربے میں شریک کر لیتی ہے۔ پروفیسر مجتبیٰ حسین بھی درد کی اس ہلکی سی آنچ سے متاثر ہوئے ہیں۔ انہوں نے بھی مہدی نظمی کی دل کو چھو لینے والی غزل کی داد اپنے الفاظ میں دی ہے۔ اب آپ بھی اس ہلکی آنچ والی غزل کے چند اشعار ملاحظہ فرمائیں۔ مہدی نظمی ایک شعر میں کہتے ہیں، سب نے باندھے ہیں مضامین قفس کے یارو، کیا گزرتی ہے تہے دام نہ جانے کوئی۔ ایک اور شعر میں فرماتے ہیں، یہ احتیاط رہے عشق میں ضروری تھی کہ وہ قریب سے گزرا قریب آیا نہیں۔ اب یہ شعر بھی ملاحظہ فرمائیے، بس یہ کہ دن گزار دیے ایک امید پر، بس یہ کہ دن گزار دیے ایک امید پر، ورنہ ہمیں تصور فردا سے کیا ملا۔ آج کل غزل کہنے والوں نے کچھ اور وضع طرح اختیار کر لی ہے۔ آج کا شاعر اس بات کا اہتمام کرتا ہے کہ غزل میں کہیں کلیشے استعمال نہ ہو۔ وہ دانا و دام، قفس و صیاد اور گل و بلبل کی طرح کے الفاظ سے بچتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ کلیشے سے اس کی گرہ کا مال بھی پامال ہو جائے گا۔ وہ امیجز کی مدد سے غزل بنانے کی شعوری کوشش بھی کرتا ہے، مگر مہدی نظمی اس نئے ساز سے بے نیاز ہیں۔ وہ اپنے طور پر اپنی صداقت آپ تک پہنچاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، دنیا کے دکھ وسیلہ اظہار بن گئے جب سے مجھے سلیقہ عرض ہنر ملا، اور یہ سلیقہ عرض ہنر ہی بہت بڑی بات ہے۔